پاکستان فضائیہ کی بہادری کی داستان زمینوں و آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی 27 فروری 2019 کو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے 2 شہینوں ونگ کمانڈر نعمان علی اور اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی نے پاکستان پر حملہ کی جسارت کرنے والے 2 بھارتی جہازوں کو فضا میں ہی نہ صرف بھسم کر دیا بلکہ ایک بھارت پائلٹ ابھینندن کو گرفتار بھی کر لیا۔ پاک فضائیہ کے اس تیز ترین اور کامیاب آپریشن کو پوری دنیا کی فضائیہ میں مثالی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ پاک فضائیہ نے 65 اور 71 کی جنگ میں بھی بہادری کی انمول داستان رقم کی تھی اور دشمن کے گھر میں گھس کر اس کے ہوائی اڈوں اور جنگی جہازوں کو تباہ کر دیا تھا۔ پاکستانی شہینوں کی بہادری کا سفر کبھی نہیں رکا۔ پاکستان کے دشمنوں کے دلوں پر پاک فضائیہ کے شہینوں کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی تاریخ ساز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جب پاک فضائیہ کے ایک پائلٹ نے امریکی فضائیہ کا چیلنج قبول کرتے ہوئے اس کو نہ صرف چکمہ دیا بلکہ ان کے جدید ترین ریڈار سسٹم اور جنگی ٹیکنالوجی کو بھی ناکام بنا کر ان پر فرضی حملہ کر کے ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ کے پائلٹوں کو دنیا کی کوئی بھی بڑی فضائی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان فضائیہ کے شہینوں کی مہارتوں کو امریکہ بہادر بھی سلام کرتا ہے۔ پاک فضائیہ کے جنگی ہوا باز جدید ترین ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ایئر ڈیفنس ٹیکنالوجی بھی اڑان کے دوران انہیں ٹریس نہیں کر سکتی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت امریکی نیوی اور فضائیہ کو 1997 میں انسپائرڈر الرٹ جیسی مشترکہ جنگی مشقوں کے دوران اس وقت ملا جب امریکی فضائی اپنا ایٹم بردار جنگی بحری بیڑا ابراہیم لنکن CVN 72 بحیرہ عرب میں لے آیا تھا اور اس نے پاک فضائیہ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ وہ مصنوعی جنگ کے دوران امریکی بحری بیڑے پر حملہ کریں۔ جواب میں اگر امریکی نیوی اور فضائیہ نے انہیں ٹریس کر لیا تو بحری بیڑے پر موجود امریکہ کے جدید جنگی طیارے F-14 مصنوعی طور پر پاک فضائیہ کے طیاروں کو مار گرائیں گے۔ پاک فضائیہ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، لہٰذا 2 انتہائی مایہ ناز ہوا بازوں کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ وہ امریکی نیوی اور اس کے ریڈارز کو چکمہ دے کر حملہ کریں گے۔ ان میں ایک پائلٹ ونگ کمانڈر عاصم سلیمان اور دوسرے ہواباز فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن تھے، جنہوں نے امریکی بحری بیڑے کی تمام تر جنگی ٹیکنالوجی کو بری طرح ناکام کر کے رکھ دیا تھا۔ ونگ کمانڈر عاصم سلیمان کی حکمت عملی اور رہنمائی میں دوسرے پائلٹ نے 2 میراج طیاروں کے ساتھ ابراہیم لنکن پر حملہ کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے سمندر پر انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے ریڈار کی شعاعوں سے چھپ کر امریکی بحری بیڑے پر اس انداز میں حملہ کیا کہ آئین امریکی بحری بیڑے کے قریب پہنچ کر وہ فضا میں بلند ہوئے اور مصنوعی اٹیک کر کے امریکیوں کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ سمندر کی سطح کے بالکل قریب رہ کر پرواز کرنے کا یہ انوکھا تجربہ ونگ کمانڈر عاصم سلیمان کی ایجاد تھا۔ اس پر بعد ازاں انسپائرڈ الرٹ کے امریکی کمانڈر اسکاٹ سٹیورٹ نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان فضائیہ کے پائلٹ انتہائی ماہر اور بے مثال ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ بعد ازاں جنگی مشقوں کی یہ سیریل ختم کر دی تھی کیونکہ 1998 میں پاکستان نے امریکہ کی مرضی کے بغیر ایٹمی دھماکے کر دیے تھے۔ ونگ کمانڈر عاصم سلیمان کی غیر معمولی پیشہ ور مہارتوں کے سلے میں انہیں ستارہ بصالت اور ستارہ اثار سے نوازا گیا۔ انہوں نے ایئر مارشل کے عہدے تک ترقی حاصل کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سول ایوییشن کے MD اور PIA کے چیئرمین بھی مقرر کیے گئے تھے، لیکن ان کی تاریخ ساز اڑان کو آج بھی امریکی پائلٹ یاد رکھے ہوئے ہیں۔